سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رمضان المبارک کا حق ضائع کرنے میں امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ امام طبرانی نے اس روایت کو المعجم الصغیر میں نقل فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی وراثت پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ آشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی ذلت و رسوائی کا رونا روتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں، آئیے ہم رمضان المبارک کا حق ادا کریں، ان پاک ساعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ ناظرین کرام، افراد سے اقوام بنتی ہیں۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر عطا فرمائے گا۔ اللہ جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔